ایک آپ کو اپنے گھر کا واقعہ سناتا. جب یہ ٹریکٹر کا دور نہیں تھا، 59 میں ہمارے والد صاحب سب سے پہلے ٹریکٹر لے کر آئے تھے اس پورے ہمارے علاقے میں. اس سے پہلے بیل ہوتے تھے. عزت نفس پہ یاد آتی کہ عزت نفس مال سے بھی زیادہ محبوب ہوتی. ایک ہمارے بیل نے چارہ کھانا چھوڑ دیا، ٹھیک ٹھاک بیل. تو ہمارے والد صاحب نے ڈاکٹر بلوایا، اس نے وہ ٹیکا ویکا لگایا، لیکن اس نے پھر بھی نہیں کھایا. تو ایک ہماری برادری کا دیسی حکیم تھا، اس کے پاس اس زمانے میں راستے تو ہوتے نہیں تھے، تو والد صاحب نے گھوڑے پر نوکر کو بھیجا جو اس کو اٹھا کے لایا. اس نے بیل کو دیکھا، کہنے کا میاں صاحب اس کو پٹھے کون ڈالتا ہے چارہ؟ کہا جی یہ ہے ہمارا کسائی، دتو کسائی. اللہ دیتا نام تھا، دتو کیا کہتے ہیں، دتو کسائی. اور اس کو بیل کے آگے بٹھایا اور جوتا اتارا اور 5 سال جوتے اس کے سر میں مارے. پھر کہنے کا اب چارہ ڈالو. جب چارہ ڈالا تو وہ بیل کھانے لگا. یہ میرے گھر کا واقعہ ہے، کوئی سنایا نہیں. تو میرے والد صاحب حیران ہو کر کہنے لگے ایک ہی ہے. کہا جی میں نے اس کو چیک کر لیا تھا، اس کو کچھ نہیں تھا. یہ آپ کے نوکر نے اس کو کہیں کوئی ڈنڈا سوٹا مارا ہے، تو وہ غصہ کر گیا تھا کہ میں اس سے کیسے بدلہ دوں. تو اس نے غصے میں کھانا چھوڑ دیا کہ میری عزت کو اس نے خراب کیا. اب اس کی آنکھوں کے سامنے 2-4 جوتے میں نے مارے تو وہ خوش ہو گیا. عزت کی طلب کوئی ناجائز نہیں ہے، یہ انسانی ضرورت. مال کی طلب ناجائز نہیں ہے، انسانی ضرورت. ہاں اس کے حدود ہیں، اس کے اندر تو ضرورت ہے، اس کے باہر پھر کوئی کہیں تکبر بن جاتا ہے، کہیں ظلم بن جاتا ہے، کہیں زیادتی ہے. حدود کے اندر تو. ایک حدیث سنا دیتا ہوں، کسی مسلمان کو عزت دینا کتنا ضروری ہے. علی اور عباس کو بلایا، ان کے کندھوں پہ آپ نے یوں ہاتھ رکھے اور آپ کے پاؤں یوں زمین پہ لگ رہے. آپ پورا پاؤں نہیں لگا پا رہے تھے کمزوری سے. یہ پوزیشن تھی اس طرح. اور پھر آپ نے ایک عجب بات فرمائی جو کسی نبی نے نہیں فرمائی. فرمایا کہ میرے بعد میری آنے والی امت کو میرا سلام کہتے ہیں. اور آپ نے فرمایا لوگوں میرے جانے کا وقت آ چکا ہے. آپ نے فرمایا فضل میرا قرضہ ذمے لیتے. پھر اٹھنے لگے، اٹھ نہیں سکے. تو آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے، عشاء کی نماز. 12 ربیع الاول آ گئی، 632 عیسوی اور 11 ہجری. آپ کی طبیعت میں بشاشت آئی. تو صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے دروازہ کھول کے سب کو یوں دیکھا. یہ آپ کی آخری زیارت تھی اپنی امت کے لیے. اس کے بعد آپ اپنے اللہ کی طرف کا سفر شروع کیا. تو جبریل بولے یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق. آپ نے فرمایا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ. اور عمر رضی اللہ عنہ تلوار اٹھائے ہوئے تھے. جو کہے گا اللہ کا نبی فوت ہو گیا میں سر اڑا دوں گا، وہ فوت نہیں ہوئے، وہ اللہ کے پاس گئے. میرے صدیق نے کہا لوگو من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. تو میرے یہ سارے ساتھیوں نے میرے ذمے یہ لگایا تھا کہ میں تھوڑا سا آج وفات نبی پر تھوڑی سی بات کر لوں. تو اسی کو میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا. تو 53 برس کی عمر میں آپ نے مکہ سے مدینہ کی ہجرت فرمائی اور 10 برس آپ نے مدینہ میں قیام فرمایا. 11 ہجری میں آپ حج کے لیے تشریف لے گئے اور یہ صورت آئی 11 تاریخ کو 11 حج کے ذوالحج اذا جاء نصر اللہ والفتح. اس میں اشارہ تھا کہ میرے نبی آپ کا مشن مکمل ہو چکا ہے، اب آپ ہمارے پاس آنے کی تیاری فرمائیں. تو
یہ جب یہ زوال سے پہلے آپ اپنے خیمے میں لیٹے ہوئے تھے، یہ آخری صورت ہے قرآن کی جو نازل ہوئی، تو آپ نکلے زوال کے بعد، آپ نے تینوں شیطانوں کو پتھر مارے، پھر آپ اپنی اونٹنی عذبا پہ سوار ہوئے اور آپ نے یہ تاریخی جملہ بولا، ایھا الناس عسیٰ اللہ تلقونی بعد عامی ھذا، لوگو یہ میری تمہاری آخری ملاقات، آج کے بعد تم مجھے نہیں دیکھو گے۔ واپسی پر آپ نے معاذ بن جبل کو مدینے سے یمن روانہ فرمایا، تو معاذ بن جبل سے ایسی محبت تھی کہ ان کو سی آف کرنے کے لیے 7 میل پیدل چلے، ساتھ اب کسی کو روانہ کرنے کے لیے ساتھ نہیں چلتے تھے، مسجد سے روانہ کر دیتے تھے، معاذ بن جبل کو 7 میل ساتھ چلے، اور جب آخری پوائنٹ آیا سفر کا تو کہنے لگے، معاذ عسیٰ اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، معاذ یہ تیری میری آخری ملاقات ہے، وَلَعَلَّكَ تَمُرُّ بِقَبْرِي وَمَسْجِدِي ھذا، جب تو واپس آئے گا تو میری قبر دیکھے گا اور میری مسجد مجھے نہیں دیکھے گا۔ تو فَبَكَىٰ مُعَاذٌ جِشْعًا لِفِرَاقِ رسول اللہ، تو معاذ بن جبل پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے آپ کی جدائی کا تصور کر، تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، تو آپ نے جلدی سے منہ یوں پھیر لیا، معاذ پیچھے ہو گئے اور آپ ادھر ہو گئے، اپنے آنسو چھپا لیے، اور فرمایا، معاذ ان اولی الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، معاذ اس جدائی کا غم نہ کر، جو تقوی پر مرے گا وہ میرا سب سے قریب ہوگا، چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے افریقہ میں ہو، میرے سب سے قریب وہ ہوں گے جو تقوی والے ہوں گے، جو اللہ سے حیا کرنے والے ہوں گے۔ جب آپ واپس تشریف لائے، 29 صفر، 29 محرم صفر، 29 صفر عصر کی نماز کے بعد ایک جنازہ تھا، اس جنازے کو پڑھانے کے بعد اس کو دفن کے لیے آپ جنت البقیع تشریف لے گئے، وہاں سے واپس ہونے لگے تو سر درد اٹھا، اور وہ درد ایک دم بڑھنا شروع ہوا، اور اس دن باری حضرت عائشہ کے گھر کی تھی، تو آپ گھر میں تشریف لاتے لاتے درد کے ساتھ بخار، تیز درد، تیز بخار، اور 14 دن، 12 ربیع 29 30 2 دن یہ اور 12 دن اگلے 14 دن آپ نے بیماری دیکھی، مسلسل سر درد اور مسلسل بخار، اور روزانہ آپ جب گھر بدلتے، اس وقت 9 بیویاں زندہ تھیں، تو آپ پوچھتے کل کس کی باری ہے، کل کس کی باری ہے، جی میمونہ کی ہے، اگلا دن کل کس کی باری، جی حفصہ کی ہے، کل کس کی باری ہے، ام سلمہ کی ہے، تو بیگمات نے اس سے سمجھا کہ اللہ کے نبی یہ چاہتے ہیں کہ میں بیماری کے دن عائشہ کے پاس گزاروں، ورنہ آپ کو تو خود پتہ ہے کل کس کی باری ہے، پرسوں کس کی باری ہے، ترسوں کس کی باری ہے۔ تو حضرت میمونہ کے گھر میں آپ تشریف فرما تھے، تو ساری باقی 7 بیگمات جمع ہوئیں، اور انہوں نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ، جب تک آپ بیمار ہیں آپ عائشہ کے پاس آرام فرمائیں، اور جب اللہ آپ کو شفا دے دے تو پھر ہماری ترتیب کو آپ دوبارہ شروع فرما دیں۔ تو آپ نے سب کا شکریہ ادا کیا، عدل کی مثال کا اسلام جب دوسری شادی کی اجازت دیتا ہے تو عدل کی شرط لگاتا ہے، ان لم تعدلوا، اگر عدل نہیں کر سکتے پھر ایک ہی ہے عدل، اور آپ نے فرمایا جس نے دوسری شادی کی اور عدل نہ کیا، کتنی مرضی عبادت کر کے آیا تو قیامت کے دن آدھا حصہ اس کا فالج زدہ ہوگا، ایک سائیڈ اس کی فالج زدہ ہوگی، کتنے ہی مراقبے کر کے کتنی ہی نمازیں پڑھ کے آیا ہو، انصاف نہیں کیا تو پورا آدھا حصہ فالج کی پکڑ میں ہوگا۔ تو جب سب بیگمات نے یہ کہہ دیا کہ آپ وہاں گزاریں تو آپ نے شکریہ ادا کیا، علی اور عباس کو بلایا، ان کے کندھوں پہ آپ نے یوں ہاتھ رکھے اور آپ کے پاؤں یوں زمین پہ لگ رہے، آپ پورا پاؤں نہیں لگا پا رہے تھے کمزوری سے، یہ پوزیشن تھی اس طرح، اور یہ پیر کا دن تھا، آپ حضرت عائشہ کے گھر میں داخل ہوئے، اور اگلے پیر کو حضرت عائشہ کے گھر میں آپ اپنے اللہ کے پاس چلے گئے۔ آخری ہفتہ آپ نے حضرت عائشہ کے گھر میں گزارا، صحابہ ملاقات کے لیے حاضر ہوئے تو آپ ان کو دیکھ کے رونے لگے،
اور فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ تمہاری حفاظت کرے، اللہ تمہارا ساتھی ہو، آواکم اللہ، حفظکم اللہ، نصرکم اللہ، بہت دعائیں دی۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، لگتا ہے جیسے جانے کا وقت ہے، تو آپ کو غسل کون دے گا؟ تو آپ نے فرمایا میرے اہل بیت۔ آپ کو کفن کون دے گا؟ کہا میرے اہل بیت۔ آپ کا جنازہ کون پڑھے گا؟ تو آپ رونے لگے۔ تو آپ نے فرمایا جب تم مجھے غسل دے دو تو سب نکل جانا، سب سے پہلے میرے 2 وزیر جبریل و میکائیل آئیں گے اور وہ میرے اوپر درود و سلام پڑھیں گے۔ ہمارے نبی کا جنازہ ایسے نہیں ہوا اللہ اکبر اور پیچھے صفیں، آپ کی چارپائی کے پاس آ کر صحابہ کھڑے ہو جاتے تھے، وہ میں ابھی بتاتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے جبریل و میکائیل آ کر میرے اوپر درود و سلام پڑھیں گے، پھر اس کے بعد 7 آسمان کے فرشتے باری باری آئیں گے۔ جب وہ چلے جائیں گے تو پھر سب سے پہلے میرے خاندان، میرے اہل بیت کے مرد آ کر میرے اوپر سلام پڑھیں گے، پھر ان کی خواتین آ کر سلام پڑھیں گی، پھر ان کے بچے آئیں گے، پھر ان کے نوکر اور نوکرانی آئیں گی، اس کے بعد مہاجرین مکے کے قریش آئیں گے، اس کے بعد ان کی عورتیں آئیں گی، ان کے بچے آئیں گے، ان کے نوکر اور نوکرانی آئیں گی، اس کے بعد مدینہ والے آئیں گے، پھر مدینے کی خواتین آئیں گی، پھر ان کے نوکر نوکرانی آئیں گے، اور اس کے بعد مجھے تم اللہ کے سپرد کر دینا۔ اور پھر آپ نے ایک عجب بات فرمائی جو کسی نبی نے نہیں فرمائی، فرمایا کہ میرے بعد میری آنے والی امت کو میرا سلام کہہ دینا، اور انہیں کہنا کہ ان کے بعد جو آئیں ان کو بھی میرا سلام کہہ دینا۔ اور اس طرح میرے سلام کو قیامت تک اللہ کے نبی نے پہنچایا کہ ہر آنے والی امت، ہر آنے والی نسل، اگلی نسل کو اس نبی کا سلام پہنچائے۔ آپ کے جانے میں 5 دن باقی تھے، تو آپ نے فرمایا مجھے 7 کنوؤں کے پانی سے غسل کرواؤ۔ تو 7 کنوؤں سے پانی لایا گیا مشکیزوں میں بھر کے۔ تو حضرت عائشہ کے گھر میں کوئی ایسا ٹب نہیں تھا جس میں بیٹھ کے وہ آپ نہا سکتے، تو حضرت حفصہ کے گھر سے ٹب منگوایا گیا، آپ اس میں بیٹھے، تہمت باندھا ہوا تھا، کرتا اتارا، اور آپ پر 7 کنوؤں کا پانی ڈالا گیا، تھوڑا 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 تھوڑا، تو اس سے بخار کی شدت کم ہوئی، اور آپ سر درد کی وجہ سے آپ نے ایسے پٹی باندھی سرخ رنگ کی، اور اس کے بعد حضرت علی اور فضل بن عباس کے کندھوں کا آسرا لے کر آپ مسجد میں تشریف لائے، اور آپ ممبر پر بیٹھے، اور آپ نے فرمایا لوگوں میرے جانے کا وقت آ چکا ہے، میں نے کسی پر زیادتی کی ہو، کسی کو تھپڑ مارا ہو، کسی کو چھڑی ماری ہو، کسی کا حق دبایا ہو، تو میں اپنی جان کے ساتھ، مال کے ساتھ حاضر ہوں، مجھ سے یہیں بدلہ لے لو، آخرت میں میرے خلاف کوئی دعویٰ نہ کرنا، میں آخرت کے حساب کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جن کے طفیل لوگوں کا حساب معاف ہوگا، جن کی طفیل، جن کی شفاعت پر لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے، وہ روتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میں آخرت کے حساب کو نہیں دے سکتا۔ تو سارے صحابہ رونے لگے، لیکن آپ اپنی بات کو دہراتے رہے، کوئی بھی نہیں اٹھا۔ تو آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، ظہر کے بعد پھر ممبر پر آئے اور فرمایا کہ لوگو یہیں مجھ سے حساب کتاب کر لو، آگے نہ کرنا، بتاؤ میں نے کسی کا کوئی حق دینا۔ ایک صحابی کھڑے ہو، یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 روپے دینے ہیں، 3 درہم۔ تو آپ نے فرمایا دینے ہوں گے ضرور، پر مجھے یاد نہیں، بتاؤ کہ کس طرح دینے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس سائل آیا تھا، آپ سے مانگا، آپ کے پاس تھے نہیں، تو آپ نے مجھ سے کہا تیرے پاس کچھ ہیں؟ تو میرے پاس 3 درہم تھے، تو آپ نے فرمایا تو دے دے، میں بعد میں ادا کر دوں گا۔ تو کہا ہاں یاد آ گیا، میرے نبی کے گھر میں تو تیل نہیں تھا، ایک چھٹانگ جس سے چراغ جلتا، پیسہ کہاں سے آتا؟ تو آپ کے سامنے آپ کے کزن فضل بن عباس کھڑے تھے، آپ نے فرمایا فضل، جب کبھی قبر سے ڈر لگتا ہے، بہت ہی لگتا ہے، تو خیال آتا ہے اگر اللہ راضی ہے پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، چونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو بھی قبر میں اتارا، یہ نہیں کہا کہ ایک خوبصورت بیڈ روم بنا کے اس میں لٹا دو، کہا قبر میں اتارو۔ اگر اللہ راضی ہے تو مرنے والی ہو یا مرنے والا ہو،
تو مزے ہی مزے ہیں۔ یہ سارے دعا کرو کہ جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں اللہ ہم پہ خوش ہو، اللہ ہم سے راضی ہو۔ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، فرائض کے ساتھ اللہ کو راضی کرو اور اچھے سلوک کے ساتھ اللہ کے بندوں کو راضی کرو۔ اپنی زبان کو خوبصورت بول کا عادی بنا، اس سے گالی، اس سے غیبت، اس سے چغلی، اس سے شکایت، اس سے تانے، اس سے طنز اللہ کے واسطے نکال دو، اور اس زبان کو میٹھے بول کا عادی بنا لو۔ کڑوے سے کڑوے زہریلے بولوں کو پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ تو داستان غم ہے، بڑی طویل ہے، آج بڑے عرصے کے بعد میں نے آپ کو سنایا ہے، تو کوئی ایسا مجھے موقع نہیں ملا کہ میں کچھ تفصیل پڑھ کے آتا، تو جتنا میری یادداشت میں تھا وہ میں نے آپ سے شیئر کیا۔ ہر ایک نے جانا ہے، اور ہم چاہتے ہیں جب ہم جائیں تو یہ ہمارے ایسے جانشین ہوں کہ اللہ پاک انہیں ہماری قبروں کے ٹھنڈا ہونے کا ذریعہ بنائے۔ میم اکیڈمی کوئی کاروباری ادارہ نہیں، کوئی اس سے ہم پیسے نہیں بنا رہے، بلکہ اپنی قبر بنانے کی فکر کر رہے ہیں، اور اس آنے والے سیلابی ریلے کو جو فحاشی، عریانی، بد اخلاقی، بد کرداری کا ایک افریت آ رہا ہے، اس سے یہ ہمارے بچے سیسا پلائی دیوار بنیں۔ اس چیز کو اس طرح نہیں روکا جائے گا جیسے جہاں زیب نے کہا کہ کمروں میں بند کر دو، اس کو روکا جائے گا کہ ان کو اپنے محبوب کا شیدائی بنا دو، اپنے محبوب کی محبت دے دو، اور پھر کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ السلام علیکم۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصل علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ میرے مالک، یہ ہماری معصوم نسل باطل کے نرغے میں ہے، ہم بڑے بھی باطل کے شکنجے میں ہیں۔ میرے مولا، بڑی لمبی رات ہے جس کو ختم ہونے کا انتظار ہے کہ ہدایت کا سورج چمکے، دین کی ہوا چلے، نفرتوں کی آگ بجھے، کفر کا زور ٹوٹے، آج کے فرعونوں کی گردنیں مروڑی جائیں اور ہدایت کا سورج طلوع ہو۔ میرے مولا، ہماری نیت تو اچھی ہے، کام میں کوتاہیاں ہیں، ہماری نسل کی حفاظت فرما، ہماری حفاظت فرما۔ میرے مالک، ہر آنے والا لمحہ ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے، اور یا اللہ ہر آنے والے لمحے میں ہماری غفلت بڑھتی جا رہی ہے۔ یا اللہ، تجھے تیرے محبوب کے آنسوں کا واسطہ اس غفلت والے ماحول میں ہمارے دلوں کو زندہ کر دے، ہماری غفلتوں کو معاف فرما۔ سر سے لے کر پاؤں تک میرے مولا، روئیں روئیں میں خطاؤں نے جڑ پکڑ لی ہے، غفلتوں نے جڑ پکڑ لی ہے۔ تو پیار دیتا رہا، ہم جفا دیتے رہے، تو بلاتا رہا، ہم بھاگتے رہے، تیری نعمتیں بے شمار آئیں، ہم ناشکری کا شکار ہوئے، تو نے ہمیشہ ہمیں یاد رکھا، ہم نے تجھے ہمیشہ بھلایا، ہم شرمندہ ہیں مولا، تیری رحمت کے طلبگار ہیں، ان معصوم بچوں کی دنیا اور آخرت کی خیر کے طلبگار ہیں، پوری امت کی خیر کے طلبگار ہیں۔ ہم کتنے بچوں کو سنبھال سکیں؟ کروڑوں بچے ہیں میرے مولا، اور آج کے باطل کا نوالا بن کے، عزت نیلام کے، حیا کی چادر تار تار ہو گئی۔ میرے مولا، ہماری بے بسی کی انتہا ہو گئی، تو آ جا میرے مالک، تو آ جا۔ یہ دنیا تیری بستی ہے، تیرا آنگن ہے، اسے شیطانوں نے گندا کر دیا ہے، بھر دیا ہے، کفر سے بھر دیا ہے، شرک سے بھر دیا ہے، شراب سے بھر دیا ہے، بدکاری سے بھر دیا، نافرمانی سے بھر دیا، سود، ظلم و ستم سے بھر دیا۔ ہم اس کمزور کی طرح ہیں جو گھر کو جلتا دیکھتا ہے، پانی کا ایک ڈول بھی نہیں گرا سکتا۔
آج تیرے محبوب ہوتے تو کتنا روتے میرے مولا. ایک چور کا ہاتھ کٹا تھا، تیرے محبوب کے آنسوں نہیں رکے تھے. ادھر ہمارے معصوم بچوں کی گردنیں کٹ، عزت نیلاموں کی. میرے مالک اپنا کرم فرماتے. امت بھی نہیں رہی، فرقوں میں بٹ گئے. گالیاں، ظلم و ستم، طنز تانوں نے میرے نبی کی امت کا سارا معاشرہ برباد کر دیا. اور میرا دیس میرے مولا منفی جذبات کا جنگل بن چکا ہے. ہم بے بس ہیں. یہ 200-250 بچوں، ادھر تو کروڑوں بچے ہیں. یا اللہ کون بچائے؟ آ جا میرے مالک، تو آ جا. یا اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. ہم سب کو اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. میرے مالک ہم شرمندہ، توبہ کرتے، ہماری توبہ قبول. یا اللہ تو خود کہتا ہے تمہارے اتنے گناہ ہوں کہ آسمان کی چھت تک چلے جائیں، پھر ایک دفعہ معافی مانگو تو میں معاف کر دیتا. اور تو میرے مولا تھوڑی تھوڑی گندگیوں لیے پھرتے. ہمارے گناہ تو چاند تک بھی نہیں پہنچے ہوں گے، اس خلا تک نہیں پہنچے ہیں. گنہگار ہیں. تیرے حبیب کی امت تجھے وحدہ لا شریک مانتے ہیں، تجھے وحدہ لا شریک مانتے ہیں. تیرے سوا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلتے. تیرے محبوب کو تیرا رسول اور آخری مانتے ہیں. تیری جنت حق ہے، تیری جہنم، تیرا حساب حق ہے، تیرے فرشتے حق ہے، سارے انبیاء، ساری کتابیں حق ہے. یہاں تک تو ہم نے کھرا ایمان رکھا ہے. جب عمل کا وقت آیا تو ہم کھوٹے ثابت ہوئے. ہم ہار گئے، شیطان جیت گئے. ہم ہار گئے، شیطان جیت گئے. میرے مولا معاف کر. اس گندے ماحول سے ٹکرانا ہمارے بس سے باہر ہو چکا. اس ابلتے ہوئے گٹر اور اس ابلتی ہوئی گندگی کو دھونا ہمارے بس سے باہر ہو چکا. تیرے سوا کوئی نہیں کر سکتا. آ جانا یار، تو آ جا یار، تو آ جانا میرے مولا. جیسے بچہ ابا سے کہتا ابا چل میرے ساتھ، چل میرے ساتھ، چل میرے ساتھ، وہ بھی اٹھ کھڑا ہوتا ہے. میرے بانے تو آنے جانے سے پاک ہے، زمان و مکان سے پاک ہے. یہ ہمارا پاگل پن ہے. ہم کہتے ہیں آ جا، تو پہلے ہی شارک سے زیادہ قریب. پر اس کفر کو، اس گندگی کو، اس آوارگی کو ہم کیسے بیٹھائیں؟ ہم تو خود اس کا شکار ہوئے چلے جا رہے ہیں. ہم خود اس میں بہتے چلے جا رہے ہیں. اوپر موت تیزی سے قریب آ رہی ہے. مرنے والے کو مٹی میں ڈال کے چلے جاتے ہیں. پھر ہم ہوں گے، ہمارے عمل کھوٹے ہیں. یا اللہ کرم کر دے. یا اللہ اپنے حبیب کے آنسوں کے تو کرم کر دے. اس گندی فضاؤں کو پاکیزہ بنا دے. اس گندے معاشرے کو خوبصورت بنا دے. یہ ہماری نسل جو ہمارے ہاتھ میں ہے، انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہماری قبر کا سامان بنا دے، ہمارے بعد دنیا میں ہماری نیک نامی کا سبب بنا دے. ان بچوں کے دل میں ہم نے حقیر سی کوشش تیرے محبوب کی محبت کی شمع جلا کی کوشش کی. پتہ نہیں ہم کامیاب ہوئے یا ناکام، یہ تو موت پہ پتہ چلے گا. لیکن مولا تیری عزت کی قسم، ہم نے ان بچوں کے لیے تیرے حبیب کی محبت کو چاہا کہ ان کی جوانیوں میں تیرے حبیب کی محبت شامل ہو، ان کے خون میں شامل ہو، ان کی سوچوں میں شامل ہو. یا اللہ تو پوری امت کے بچوں کو، عرب و عجم کے بچوں کو، میرے مولا تیرے حبیب کی امت جو مغربی ممالک میں چلی گئی ہے، تباہ ہو گئے میرے آقا، برباد ہو گئے. ان کی نسلیں اسلام چھوڑ کے، ہماری نسل ہمیں واپس لوٹا دے، ہماری نسل ہمیں واپس لوٹا. آج مائیں یا اللہ چھپتی پھرتی ہیں اپنے بچوں کی بدتمیزی سے، باپ ڈرتے پھرتے ہیں اپنی اولاد کی بدتمیزی سے. آج گریبان باپ کا ہے
اور ہاتھ بیٹے کا ہے، آج دوپٹہ ماں کا ہے اور ہاتھ بیٹی کا ہے۔ میرے اللہ ہم تو عاجز ہیں، تو قادر ہے، ہم مجبور ہیں، تو جابر ہے، تو فیصلے فرما دے۔ آج فیصلہ کر ہی دے یا اللہ، اپنے حبیب کی امت کی ہدایت کا سورج طلوع فرما دے اور ہمارے اس حقیر سی کوشش کو قبول فرما لے، اسے بڑھا دے، اسے پورے ملک نہیں پوری دنیا میں پھیلا دے، اور جو اس کوشش میں ہمارے ساتھ شریک ہیں انہیں، ان بچوں کو، ان کے والدین کو، کہ عزیزوں کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیب فرما، ہر شر سے بچا۔ اور جو ہمارے ساتھ یا اللہ اس ادارے کو چلانے میں شریک ہیں، خواتین ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، ان سب کی دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے۔ ان سارے آنے والے حاضرین حاضرات کو یا اللہ اپنی رضا دے دے، اپنی محبت دے دے، اپنے حبیب کی رضا اور محبت دے دے۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو صحت دے دے، یا اللہ ہمارے تنگ دستوں کی تنگی دور فرما دے، جو ایمان پہ چلے گئے ان کی قبریں روشن فرما دے۔ جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ہم سے راضی، ہمیں دھتکار نہ دے، ہمیں ٹھکرانا، اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لینا، ہمیں دیکھ کے مسکرانا جیسے تو طلحہ کے لیے مسکرایا تھا۔ ان سب کو جزائے خیر نصیب فرما۔ جتنے یہاں موجود ہیں، اسپیکر والے، پیرے والے، چوکیدار، یہ اس مارکی والے، سب کو یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما اور ہر شر سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی نبی الکریم، آمین۔